ویلکم ٹو سلیم سمی چینل. دست شناسی یا پامسٹری ایک قدیم زمانے سے انسانوں کے بیہیویئر کو، ان کی سائیکالوجی کو اور ان کی ساتھ ساتھ ان کی قسمت کو جج کرنے کے لیے ایز اے ٹول یوز ہوتی رہی ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں غلام مرتضیٰ صاحب، وہ بھی پاکستان کے ایک جانے مانے دست شناس ہیں اور انہوں نے سائنٹیفک پیرامیٹرز کے اوپر بیس کر کے اس دست شناسی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. ان کی ریسرچ انٹرنیشنل میگزینز میں بھی چھپ چکی ہے اور انڈیا سے بھی یہ سیکھ کے آئے، پھر فورن UK سے بھی سیکھ کے آئے یہ. اور اسی حوالے سے آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آ کے تھوڑا سا دست شناسی کے اوپر اپنی روشنی ڈالیں. شکریہ بہت بہت جناب، آپ نے مجھے موقع دیا، ٹائم دیا. آئی ایم گریٹفل ٹو یو، اور بالخصوص سلیم سمی صاحب کا اور ان کے چینل کا. تو اٹس مائی پلیئر اینڈ آنر. غلام مرتضیٰ صاحب، ہم آج پہلے تو ہمیں ایک ہاتھوں کی بنیادی ساخت کے بارے میں بتائیے، اور پھر ہم آج کا پروگرام جو ہے اس کو لے کے چلیں گے، تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو لے کے چلیں گے. اس میں ہم مریم نواز کا آپ سے جو ہینڈ پرنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا پسند کریں گے آپ کے ساتھ، کہ آپ کی اس کے اوپر روشنی ڈالیں ذرا تھوڑا سا، جو ان کا کریکٹرسٹکس ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں ان کی. لیکن پہلے ہمیں تھوڑی سی ہاتھوں کی بنیادی ساخت کے بارے میں اور علم دست شناسی کے بارے میں تھوڑا سا رہنمائی کیجیے. دیکھیں جی، علم دست شناسی جو ہے یہ سیلف ڈسکوری کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی ٹول ہے. سیلف ڈسکوری کے لیے تو آپ ہیں کیا، آپ کی کمپیٹیبلٹیز کیا ہیں، آپ کا لائف پرپس کیا ہے، آپ کے لیے کیریئر کون سا بہتر ہے، اکیڈیمک سائڈ آپ کے لیے کون سی بہتر ہے. تو یہ ایک بڑا وسیع علم ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس کی کیٹیگریز ہاتھ کی، تو یہ اب اس کو بڑا سمپل کر دیا ہوا ہے. یہ جو ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ میں بڑی کو کیٹیگریز تھیں، یہ مربع، مخلوطی، فلسفیانہ ہاتھ، اسے ہم نکل آئے ہوئے ہیں. اب ہم نے بڑے سائنٹیفک انداز سے 4 ایلیمنٹ جو ہیں، جو اسٹرالوجی میں بھی ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اگر آپ دیکھیں تو انسان انہی 4 چیزوں سے بنا ہے. اب کسی میں آگ زیادہ ہے، ایلیمنٹ زیادہ ہے، کسی میں واٹر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، کسی میں ایئر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، وہ ڈومینیٹنگ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ایلیمنٹس نہیں ہوتے، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ذرا پیسے ہوتے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ بیک وقت ایک ہی اسٹرینتھ کے ساتھ ایکٹیو ہوتے ہیں. وہاں ملٹی اسکلنگ شروع ہو جاتی ہے، ملٹی ٹاسکنگ شروع ہو جاتی ہے. تو آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 ایلیمنٹس ہیں. 5واں ایلیمنٹس ہے، کچھ ہاتھ آپ کو ملیں گے جو کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتے، پھر وہ آپ کو کنفیوز کریں گے کہ اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں. وہ 5th کیٹیگری ہے، وہ مکس ہینڈ کی. اور یہ 5 کیٹیگریز ہیں بیسکلی ہاتھ کی. اچھا، جب ٹریڈیشنل علم نجوم، اسٹرالوجی اور پامسٹری کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ 4 ایلیمنٹس کی ہی نارملی بات کی جاتی ہے. تو جو 5واں ایلیمنٹ کون سا آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اس وقت مارکیٹ؟ دیکھیں، انسان کو بھی اگر آپ دیکھیں، کہنے کو تو انسان اس کی فارمیشن 4 ایلیمنٹس پہ ہے، لیکن 5ویں اس میں روح ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کیٹیگری وہ بنتی ہے جو کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی. 4 ایلیمنٹس یعنی وہ نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ مٹی ہے، تو وہ پھر 5th کیٹیگری بنتی ہے. اگر میں نے چونکہ اس کو 5 فیکٹر ماڈل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی بالکل اس کی بالکل سنکرونائزڈ ہے اور بڑا فٹ بیٹھتا ہے، وہاں نیٹ اینڈ کلین وہاں فٹ بیٹھتا ہے. تو 5th ایلیمنٹ از دیئر. ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، اب مریم نواز کا آج ہمارے پاس ہمارے پاس ان کا ہاتھ کا پرنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیے. ان کے شخصیت کے کیا نمایاں پوائنٹس ہیں، کوئی کیا خصوصیات ہیں اور کیا ان کے ڈرا بیکس ہیں. ایک اوور آل جو ہاتھ کے اندر ہاتھ کی فرسٹ لک سے آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیں جی، ڈرا بیکس تو ہر بندے میں ہے، ہر ہاتھ کی کیٹیگری میں ہے. ہمارے سسٹم میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہاتھ خراب ہے یا غلط ہے یا برا ہے. ہمارا ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں. میری ریسرچ بالخصوص یہ ہے کہ ہر ہاتھ ہی بہت اچھا ہے، ہر ہاتھ ہی اچھا ہے. قدرت نے ہر بندے کو یونیک بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو انفیریئر بنا دیا. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ جو یونیکنس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں اور ہم چیزوں کو کاپی کرتے ہیں. ہم یہ کہیں کہ جناب انہوں نے انجینئرنگ کیا، میں بھی کر لوں، یا آپ کے والد صاحب کی ایک چوائس ہے، وہ اس پہ آپ پہ وہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو یونیک بنایا ہے. اس پامسٹری سے میرے سسٹم میں GM ماڈل جو ہے پرسنالٹی ٹریٹس کا یا سیلف ڈسکوری کا،
اس میں ہم وہ یونیکنس جو ہے نا اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کام کے لیے بندہ بنا ہوا ہے وہی کام کرے. یہ بنیادی چیز اس کی یہ ہے. مریم صاحبہ کا اگر ہم ہاتھ دیکھیں تو ہم ایک کیٹیگری ہے فائر کی بھی آگے 3 پول ہیں پرسنالٹی کا. جس طرح میں نے کہا نا جی 5 کیٹیگریز ہیں, آگے پھر سب کیٹیگریز ہیں, وہ بالکل نیچے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں, اس سے بھی نیچے, تو ایک بہت بڑا کمبینیشن بنتا ہے. تو مریم صاحبہ کا ہاتھ ہے فائر. بیسکلی فائر کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہتھیلی ہے ریکٹینگل ہوتی ہے, تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے, انگلیاں ہتھیلی کے مقابلے میں, ہتھیلی کی لینتھ کے مقابلے میں ذرا چھوٹی ہوتی ہے. تو یہ فائر ہے. اب یا یہ فائر رائٹ پول پہ ہوگا یا مڈل پول پہ ہوگا یا لیفٹ پول پہ ہوگا. ان کا ہاتھ مڈل پول پہ ہے مریم کا, لہذا ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اوپننس ٹو ایکسپیرینس ہے. اوپننس ٹو ایکسپیرینس والے لوگ جو ہیں, یہ 5 فیکٹر ماڈل کی میں بات کر رہا ہوں, اگر ہم مائرز اینڈ برگس پہ اگر ان کو جوڑتے ہیں ساتھ تو یہ انٹیوٹیو ہے مریم. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں, یہ کیٹیگری ہے, یہ ریپیٹیٹو قسم کے کام پسند نہیں کرتے. فائر ہے نا, نئے تجربات کرتے رہتے ہیں, نئے ایکسپیرینسز کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے ایک جگہ پہ, بلکہ اگر ان کو آپ اسٹرکچرڈ قسم کے کام دیں نا تو یہ بور ہو جاتے ہیں. ٹیچنگ ہے, بک کیپنگ ہے, یا اس قسم کے روٹین کے جو بھی کام ہے. فائر میں موڈ ویریشن بھی بہت ہوتی ہے. فائر کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے. موڈ ویریشن ان کا بنیادی ایک حصہ ہے. اس وجہ سے ان کے دوست بھی پریشان رہتے ہیں کہ بھائی آج اس کا موڈ کچھ ہے, کل کچھ تھا, آج کچھ ہے. یہ فائر کی ایک بنیادی چیز ہے. جلد بازی ان میں بہت ہوتی ہے. امپلسونس ان میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کوئک ڈیسیژن کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کو پریشانیاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. تو آل آف سڈن جناب کوئی چیز, کوئی پرپوزل آئی ہے تو اسے ادھر ہی فیصلہ کر لیں گے. یہ ڈیٹے پہ رلائی نہیں کرتے. نارملی یہ رلائی کرتے ہیں اپنے انٹیویشن پہ, اپنی گٹ فیلنگس پہ, اور کوئک رسپونڈ کرتے ہیں. فائر ان کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ امپلسونس تھوڑی سی کم کریں. پھر ایک اور چیز ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آگ جب لگتی ہے تو کسی پرٹیکولر ڈائریکشن میں نہیں جاتی, وہ چاروں طرف پھیل جائے گی. ان کا بھی یہی ہے. یہ اپنی جو گروتھ ہے ورٹیکل نہیں رکھتے. یہ ان کی گروتھ جو ہے نا ہاریزونٹل شروع ایکسپینڈ کرتے ہیں, اور 2 3 4 کام, ملٹیپل قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی اپنی ذات کے ساتھ کمٹمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, اس لیے یہ چیزوں کو انکمپلیٹ بھی چھوڑتے ہیں. جہاں بور ہو گئے چھوڑ دیا. تو یہ تو ان کی مین چیزیں ہیں. لیکن بہت اہم جو چیز فائر کی ہوتی ہے وہ ہے ان کا جو لائف پرپس, سیلف ایکچولائزیشن, جس کو ہرارکی آف نیڈس پہ میزلو نے ٹاپ پہ رکھا ہے. وہ ان کی وزڈم ہے. وزڈم یعنی یہ چاہتی ہیں کہ ان کی پہچان, ان کا ریفرنس, ان کی پہچان معاشرے میں, سوسائٹی میں, لوگوں میں ایک وائز پرسن کے طور پہ بنے, ایک وائز لیڈی کے طور پہ بنے. تو یہ ان کا لائف پرپس ہے. لائف لیسن ان کے لیے ایک تو جلد بازی, امپلسونس, اور اس کے بعد جو انہیریٹڈ رولز اور اسکل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے ہیں, انہیریٹڈ, وہ کمیونیکیشن ہے, وہ پبلک ڈیلنگ ہے, مینجمنٹ ہے, کوآرڈینیشن ہے. اور اس کے علاوہ ان کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے, ان کی ڈیسیژن میکنگ یا لیڈرشپ سٹائل کہہ لیں آپ ان کا, وہ پارٹیسپیٹیو ہے. یہ سنو سب کی کرو اپنی ہے, ڈیموکریٹک نہیں ہے, پارٹیسپیٹیو ہے, سنو سارے کرو اپنی. اس کے علاوہ ورک ویلیوز ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جو اس کو موٹیویٹ رکھنے کے ٹولز ہوتے ہیں. کسی کے کچھ ہوتے ہیں, کسی کے کچھ ہوتے ہیں. فائر موبلٹی چاہتا ہے, فلیکسیبلٹی چاہتا ہے. فائر چاہتا ہے مجھے جو ہے نا, مجھے ریسٹرکشنز نہ ہوں, میرے پہ چیزیں جو امپوز نہ ہوں, میں اپنی مرضی سے کام کروں. موبلٹی ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے, اس لیے ٹریولنگ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ بطور پیرنٹس فائر لوگ اتنے انوالوڈ قسم کے پیرنٹ نہیں ہوتے جس طرح ایئر ہوتا ہے یا واٹر ہوتا ہے. واٹر تو بہت زیادہ نرچرنگ, ہیلی کاپٹر قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں نا. وہ تو بچے کو کہ ماں کہ اب بیٹا میں کام کرتی ہوں تو چھوڑ دے. یہ بس یہ پوچھیں گے ہاں بھائی بیٹا کیسے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا نمبر آ گئے ہیں, صحیح ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں. باتیں بڑے انوالوڈ قسم کی یہ. اور ان کا جو لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈفرینس کے ساتھ یہ لیڈ کرتے ہیں. بالکل دے ڈونٹ بیکم پارٹ آف دی ٹیم. بالکل ٹھیک ہے. اسی لیڈرشپ سٹائل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے, آج کل پالیٹکس میں بہت زیادہ مریم نے انوالومنٹ کی ہوئی ہے, مریم نواز نے. تو ان کا جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے اس کو آپ کس طرح, کس لائن میں لے کے جاتے ہیں آپ؟
پولیٹیکل بیہیویئر ان کا اگریسو ہے. اس کی وجوہات ہیں. ایک تو فائر جو ہے یہ اٹ سیلف یہ جو ایلیمنٹ ہے اس میں اگریشن پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھیلاؤ پایا جاتا ہے. دوسرا اگر آپ دیکھیں تو ان کے دل دماغ کی ایک لائن ہے. جی بالکل, میں دیکھ رہا ہوں سیمن کریز دل دماغ کی ایک لائن ہے. سیمین کریز ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جنونی ہے. ٹھیک ہے, بندہ جس طرف لگ گیا ہے یہ ماڈریٹ نہیں ہوتے, یا رائٹ سائڈ پہ چلیں گے یا لیفٹ سائڈ پہ چلیں گے. اگر تو یہ سیمین کریز لو سیٹ ہے تو زیادہ پراگمیٹک ہوں گے, اگر تھوڑی سی اوپر ہے تو اموشنل سائڈ پہ یہ ہائپر ہوں گے. ان میں ان کے لیے جو مسئلہ ہوتا ہے, ایک چیلنج ہوتا ہے ان کے لیے. وہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ دل دماغ کی جو انرجی ہے, ریزنز اور اموشنز وہ میس اپ ہو جاتے ہیں. ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, اور جو کام کرتے ہیں پھر اس طرف ساری کی ساری انرجی توانائی بس اسی طرف لگا دیتے ہیں. اس وجہ سے ان میں ایک اگریشن بھی ہے اور ایک جنونی پن بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور اگر آپ انگوٹھا ساتھ اس کو میچ کریں تو انگوٹھا ان کا نان فلیکسیبل ہے. لہٰذا ان کا تیسری چیز جو بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ ان کی جو چھوٹی انگلی ہے وہ بہت باہر کی طرف جا رہی ہے, جی یعنی لیننگ آؤٹ. ایسے لوگ سوشل ویلیوز کی کوئی قدر نہیں کرتے, سوشل نارمز, سوشل باؤنڈریز. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی زندگی خود ڈیفائن کرنی ہے, لوگ کیوں ہماری زندگی ڈیفائن کریں, جو ان کی چیز سمجھ میں آ جائے وہ یہ کر گزرتے ہیں. یہ تین چیزیں ایسی ہیں. اور چوتھی چیز کہ ان کا جو مارس ہے وہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے. تو مارس دبا ہوا ہونا انکنٹرولڈ اگریشن ہوتا ہے, یہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہ چاروں جو چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹف ٹائم مریم دے گی, اور اس کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے. یہ انتہائی ٹف ٹائم دے گی, میاں صاحب سے زیادہ ٹف ٹائم دے گی. اور آگے ایجوٹیشن کی سیاست اور کانفرنٹیشن کی سیاست یہ ڈیفینیٹلی کرے گی. اچھا, جس طرح ابھی ہم نے سیمن کریز کی یا ان کے انگوٹھے کی اور مارس کے دبے ہونے کی بات کی, اسی طرح اگر ہم ان کے ہاتھ کے اوپر مون کا ابھار دیکھیں, مون ماؤنٹ جو ہے وہ بڑی پرومیننٹ ہے, تو وہ تو ایک بڑی ایموشنل سائڈ اور بالکل اپوزٹ سائڈ بتاتی ہے اس چیز سے. جو ہاں مون دیکھیں, مون بیسکلی ہے کیا؟ مون ہماری امیجینیشن ہے, ہمارا مائنڈ ہے. ٹھیک ہے, ہماری امیجینیٹو فلائٹس ہے مون کی نا. مون کا بڑا ہونا یا ہتھیلی سے نیچے تک آ جانا یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ بندہ ڈے ڈریمر بھی ہے, فنٹیسیز میں بھی رہتا ہے, اپنے تخیلاتی جو ہے وہ کنسیپٹس بھی بناتا ہے اور اس کو لے کے چلتا ہے, اور اس وجہ سے بعض اوقات وہ ریالٹی سے تھوڑا سا دور چلا جاتا ہے. تو ڈے ڈریمنگ ان میں ہے کیونکہ ان کا مون بڑا ہے. دوسری چیز یہ ہے مون کی کہ یہ لٹریچر, آرٹ, کلچر کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. اسی وجہ سے آئی تھنک کہ اس نے مریم نے کیا ہوا ہے ماسٹرز اس میں کیا ہوا ہے, لٹریچر میں کیا ہوا ہے, انگلش لٹریچر میں کیا ہوا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ایک تو سکن ہے اس کی کہ سلکی سکن ہے, ریسیپینٹ نیچر ہے, اور ایک اس کی مون بھی ایک وجہ ہے. تو مون کی وجہ سے تھوڑی سی جو امیجینیشن ہے, تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا پریکٹیکل سائڈ پہ ان کو ٹرانسلیٹ کریں, پریکٹیکل سائڈ پہ جو امیجینیٹو کوالٹیز ہیں. امیجینیٹو کوالٹیز بہرحال ان کی بہت ہائی ہیں. اچھا, ابھی اسکن کی بات ہوئی تو کسی بھی ہاتھ کے اوپر اگر ہم پامسٹری کی بات کریں تو کسی بھی ہاتھ کے اوپر جو اسکن ریجز ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے لائنز اور ہاتھ کی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاتھ کی بیسکلی 3 کیٹیگریز ہیں, 3 قسمیں ہیں. ایک تو فنگر پرنٹس ہیں, ایک آپ کی شیپ آف ہاتھ ہے, شیپ آف ہاتھ میں اسکن بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آپ کی لائنیں ہیں. اسکن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. برین کوالٹیز کو جتنا اسکن بتاتی ہے, یعنی اگر آپ کی اسکن جو سافٹ اور سلکی ہے تو آپ ریسیپینٹ ہیں, آپ زیادہ انفلوئنس لیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, انفلوئنس چھوڑتے بھی ہیں. لیکن اگر کھردری اسکن ہے آپ کی, رف اسکن ہے, تو یہ آپ کی برین کوالٹیز پھر بہت ہائی کوالٹی کی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ ہاتھ سے کام کرتے ہیں, جو مینول جو ورکرز ہیں, آپ کے دیکھیں کہ ان کی جو ہے وہ ہارڈ ہوگی. لیکن کوئی آپ شاعر دیکھیں, کوئی ادیب دیکھیں, کوئی اس طرح کا بندہ دیکھیں کہ جو بہت ریسیپینٹ ہے یا لٹریری ہے, تو اس کی آپ دیکھیں اس کی اسکن جو ہے وہ سلکی ہوگی, وہ اس میں ریجز بہت زیادہ نہیں ہوں گے. جس میں ریجز بہت زیادہ ہیں اور وہ بہرحال اسٹیبل ضرور ہوتا ہے, وہ زیادہ فزیکلی اسٹیبل ہوتا ہے, ایموشنلی زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. یہ اتنے ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتے, یہ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں, فیلنگس کو پرسیو کرتے ہیں,
اور یہ پتلی سکن جو ہے نا ایک بیریئر کا کام جو ہے نا وہ نہیں کرتی, یہ چیزیں جلدی ان سے فلٹر ہو جاتی ہیں. تو یہ سکن جو ہے سلکی سکن جس میں بھی ہوتی ہے اس میں جمالیاتی ذوق آسٹیٹک ٹچ ضرور ہوگا. بہت بہت شکریہ غلام مرتضیٰ صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہاتھ کی ساخت اور اس کی لائنوں کے بارے میں کچھ آپ نے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو. ناظرین, غلام مرتضیٰ صاحب نے جس طرح بتایا ابھی مریم نواز کے بارے میں, ایک تو ان کے پولیٹیکل فیوچر کے بارے میں کہ وہ اگریسو رہیں گی اور ڈیموکریٹک نہیں ہوں گی, تو اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی ٹف ٹائم دیں گی, ایجیٹیٹو پالیٹکس میں انوالو رہیں گی. تو اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس طرح اسٹریم لائن ہوتی ہیں, کس طرح میچور ہوتی ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.